کسان اتحاد پاکستان کے مرکزی چیئرمین خالد حسین باٹ نے 20 دسمبر کے احتجاج کی تیاری کے سلسلے میں پنجاب کے کسانوں سے میٹنگ کی۔ اس موقع پر انہوں نے کھاد کی قلت، بجلی کی قیمت، گنے کی کم قیمت اور دیگر مسائل کے حوالے سے اہم پریس کانفرنس کی۔ سندھ ہائی کورٹ نے سینیٹر اعظم سواتی کی مزید کیسز میں گرفتاریوں کو روکتے ہوئے آئی جی سندھ کو تمام ایف آئی آرز کا جائزہ لینے کی ہدایت کر دی۔ جسٹس کریم خان آغا سربراہی میں 2 بینچ نے اعظم سواتی کے مقدمات سے متعلق کیس کی سماعت کی۔ عام انتخابات سے قبل الیکشنز رولز میں بڑی تبدیلیاں کر دی گئی۔ انتخابات میں پولنگ ایجنٹس کا حلقے کا ووٹر ہونا لازم قرار دے دیا گیا۔ الیکشن کمیشن کے مطابق پولنگ ایجنٹ صرف متعلقہ حلقے کا ووٹر ہی ہو سکتا ہے۔ کسی بھی امیدوار کے پولنگ ایجنٹ کا تعلق دوسرے حلقے سے نہیں ہو سکتا۔ پی ٹی آئی رہنما شہباز گل پر بغاوت پر اکسانے کے الزامات میں فرد جرم ایک بار پھر مؤخر ہو گئی۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں شہباز گل کی جانب سے اداروں کے خلاف بغاوت پر اکسانے کے کیس کی سماعت ہوئی، جس میں پبلک پراسیکیوٹر راجہ رضوان عباسی عدالت میں پیش ہوئے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت نے توشہ خانہ ریفرنس میں الیکشن کمیشن کی جانب سے عمران خان کے خلاف فوجداری کارروائی کی درخواست قابل سماعت ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ درج۔ ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال نے الیکشن کمیشن کی درخواست پر سماعت کی، جس میں ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر اسلام آباد کے وکیل سعد حسن نے دلائل دیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے طارق فاطمی کو معاون خصوصی آرڈینیشن تعینات کر دیا۔ وزیر اعظم کی منظوری کے بعد کابینہ ڈویژن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ معاون خصوصی طارق فاطمی کا عہدہ وزیر مملکت کے برابر ہوگا۔ سندھ سمیت پورے ملک میں میٹرک اور انٹر کے سالانہ امتحانات برائے سال 2023 بترتیب 8 مئی اور 22 مئی سے ہوں گے، جبکہ امتحانی پیٹرن بھی ایک بار پھر تبدیل کر دیا گیا۔ نئے پیٹرن کے مطابق 9ویں، 10ویں اور 11ویں، 12ویں جماعتوں میں ایم سی کیوز کا حصہ 40% سے کم کر کے 20% کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے افغان عبوری حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ سرحد پر بلا اشتعال فائرنگ کے واقعات روکے جائیں۔ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری پیغام میں وزیر اعظم نے گزشتہ روز چمن بارڈر پر افغان بارڈر فورسز کی جانب سے بلا اشتعال فائرنگ اور گولہ باری سے کئی پاکستانیوں کی شہادت اور 1 درجن سے زائد شہریوں کے زخمی ہونے کے واقعے کو افسوسناک قرار دیتے ہوئے واقعے پر شدید مذمت کی ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت امن و امان اور سیاسی رہنماؤں کو ملنے والی دھمکیوں پر توجہ دے۔ اے این پی کے صوبائی صدر کو ملنے والی دھمکیوں کی مذمت کرتے ہوئے وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے ایمل ولی خان سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ صوبائی حکومت ایمل ولی خان کو ملنے والی دھمکی کو سنجیدگی سے لے اور ان کی سیکیورٹی کو یقینی بنائے۔ خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر حکومتوں نے مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی حکومت کے خلاف شکایات کے انبار لگا دیے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے کہا کہ ہمارے فائنینشیل مسائل ہیں، بار بار کہا مگر حل نہ ہوئے۔ 1.3 ٹریلین کا بجٹ اس بار خیبر پختونخوا کو دیا گیا۔ یہ عمران خان کے کہنے پر اتنا زیادہ بجٹ رکھا گیا ہے، بدقسمتی سے وہ پیسے ہمیں نہیں ملے۔ انہوں نے حکومت پر الزام عائد کیا ہے کہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں دیوار سے لگا دیں۔ الیکشن کمیشن نے عمران خان کی پریس کانفرنس کا نوٹس لیتے ہوئے پیمرا سے گزشتہ روز کی تقریر کا اسکرپٹ مانگ لیا۔
ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن نے پیمرا کو آج ہی عمران خان کی تقریر کا اسکرپٹ فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ الیکشن کمیشن آرٹیکل 204 کے تحت عمران خان کے خلاف کارروائی کر سکتا ہے۔ وزارت قانون نے قومی احتساب بیورو کو خط لکھ دیا، جس کے مطابق نیب کے خود مختار ختم کرنے کی سمری مسترد کر دی گئی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ نیب کی ملازمت کو سول سرونٹس ڈکلیئر نہیں کیا جا سکتا۔ الیکشن کمیشن نے بینچ کی عدم دستیابی پر عمران خان کے خلاف کل ہونے والے 5 کیسز کو ڈی لسٹ کر دیا۔ الیکشن کمیشن نے کل عمران خان کے انتخابی اخراجات کی تفصیلات جمع نہ کروانے پر کیس کی سماعت کرنا تھی، جبکہ ممنوع فنڈ کیس کی سماعت بھی کل مقرر کر رکھی تھی۔ پنجاب حکومت نے صوبے میں کفایہ شعاری پالیسی جاری کر دی، جس کے مطابق گاڑیوں کی خریداری پر پابندی لگاتے ہوئے کئی معاملات پر اخراجات کمیٹی کی منظوری سے مشروط کر دیے۔ رواں مالی سال کے لیے اقتصادی اقدامات کرتے ہوئے پنجاب کی کفایہ شعاری پالیسی 5 ماہ کی تاخیر سے جاری کی گئی۔ سندھ ہائی کورٹ نے پروین رحمان قتل کیس میں بری ہونے والے ملزمان کی نظر بندی کے خلاف درخواست کی سماعت کے دوران آئی جی پولیس اور ایس ایس پی پر سخت اظہار برہمی کرتے ہوئے ریمارکس دیے ہیں کہ آپ لوگوں نے عدالتی فیصلوں کی حکم عدولی کی انتہا کر دی ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل رپورٹ 2022 پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دی گئی۔ رپورٹ کے مطابق ایڈوکیٹ شبیر حسین نے توہین عدالت کیس کی درخواست دائر کی۔ درخواست گزار کے مطابق رپورٹ میں لکھا گیا کہ خیبر پختونخوا کی عدلیہ کا کرپشن میں پہلا نمبر ہے۔ رپورٹ مفروضوں، بددیانتی پر مبنی اور عدلیہ کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے بیٹے سلمان شہباز نے کہا ہے کہ نئے انتخابات کا فیصلہ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے، فوج نے نہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے سلمان شہباز نے کہا کہ عمران خان کا بیان نئے آرمی چیف کو متنازع بنانے کی گھٹیا اور مذموم کوشش ہے۔ عدالت نے 9-0 سے دھماکہ خیز مواد برآمدگی کیس میں ایم کیو ایم کے کارکنوں کے خلاف سرکار اور رینجرز کی اپیل مسترد کر دی۔ سندھ ہائی کورٹ میں ایم کیو ایم کے سابقہ مرکز 9-0 سے دھماکہ خیز مواد برآمدگی کیس کی سماعت ہوئی، جس میں عدالت نے فیصلہ سناتے ہوئے متحدہ کے کارکنوں فیصل موٹا، عبید کیٹو، فرحان ملا اور دیگر کی بریت کے خلاف سرکار کی اپیل مسترد کر دی ہے۔ ملتان ٹیسٹ میں انگلینڈ نے پاکستان کو 26 رن سے شکست دے کر 3 میچوں کی سیریز 2-0 سے اپنے نام کر لی۔ انگلش ٹیم نے 22 سال بعد پاکستان کے خلاف اس کی سرزمین پر ٹیسٹ سیریز جیتی ہیں، جبکہ پہلی مرتبہ قومی ٹیم کے خلاف لگاتار 2 ٹیسٹ میچز جیتے ہیں۔ السلام علیکم، نیوز لائیو کے اسٹوڈیو سے میں ہوں اسامہ حیدر۔ 9 بجے کی ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے نیوز لائیو۔